إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدین النصیحہ. دین بھلائی ہے. اس سلسلے کا ہمارا یہ 22واں مقالہ ہے جس کا عنوان ہے کیا قادیانیت اہل قبلہ ہے؟ تو ہم نے بنیادی طور پہ یہ بات کہی تھی اس سے پہلے کہ قرآن کریم کو اللہ کا کلام ماننا، پھر اللہ کی اس سے مراد کیا ہے اسے تسلیم کرنا، یہ ایمان ہے. اگر کوئی شخص الفاظ قرآن کو کلام اللہ مانتا ہے مگر اس کے مفہوم اور اس کی مراد کا منکر ہے تو ایسے لوگ اہل الحاد کہلاتے ہیں. باری تعالیٰ شانہ کا ارشاد ہے وہ لوگ جو ہماری آیات میں الحاد کرتے ہیں وہ ہم سے پوشیدہ نہیں. یہ اللہ کی طرف سے وعید ہے ان لوگوں کے لیے جو کفر انکار کا نہیں بلکہ کفر الحاد کے مرتکب ہیں. اسی آیت کی تفسیر میں یعنی الحاد کی شرح میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ اللہ کی آیات میں الحاد یا کجروی یہ ہے کہ کلام شارع کو مراد شارع سے پھیر دیا جائے. کلام شارع کو اس کی مراد سے دور کر دیا جائے. اب اللہ تعالیٰ جل شانہ قرآن کریم میں سید الرسل جناب محمد رسول اللہ کو خاتم النبیین کے لقب سے اللہ نے اعزاز بخشا کہ ان پر وحی ربانی کا سلسلہ منقطع فرما دیا، ان پر نبوت و رسالت اس منصب کا خاتمہ فرما دیا. تو خاتم النبیین کا یہی معنی خود حضرت محبت قرآن نے بیان فرمایا کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میں خاتم النبیین ہوں اس معنی میں کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں. یہی معنی پوری امت کے ہاں معروف ہے نزول قرآن سے آج تک. مختلف ادوار، صحابہ کا دور ہو، تابعین کا ہو، تبع تابعین کا ہو، محدثین کا ہو، مفسرین کا ہو یا فقہاء و مجتہدین، سب اسی خاتم النبیین کی تفسیر کو تسلیم کرتے ہیں. مگر وہ طبقہ، وہ گروہ انسانوں کا جو خاتم النبیین کو بے معنی آخر النبیین نہیں مانتا تو اس کا یہ انکار بھی دائرہ اسلام سے اسے نکالنے کے لیے کافی موجب کفر ہے. مگر قادیانیت اس سے بھی آگے ہے. وہ کیا کرتی ہے؟ مسلم عوام کو خصوصاً اور دیگر انسانیت کو عموماً یہ دھوکہ دیتی ہے کہ وہ تو جی اہل قبلہ ہیں. اب دیکھیں وہ نماز کے وقت
جو قبلہ مسلمانوں کا کعبہ مشرفہ اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، رمضان آئے تو وہ روزے بھی رکھتے ہیں، اسی قرآن کی وہ تلاوت کرتے ہیں، اس کے تراجم کو کئی زبانوں میں وہ نشر کر چکے ہیں، مسلمانوں کے ذبیحہ کو بھی وہ کھاتے ہیں، تو کیوں کر ان کی تکفیر مسلمان کرتے ہیں؟ یہ سوال لمحہ فکریہ ہے سبھی کے لیے، مگر یہاں پہ باعث تأمل جو امور ہیں ان میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اہل قبلہ اہل اسلام کے ہاں کون ہیں؟ یہ اصل مسئلہ سمجھنے کی ضرورت ہے، تو پھر خود بخود یہ حل ہو جائے گا کہ کیا قادیانیت اہل قبلہ ہے۔ اگر کوئی انسان اصول اسلام کا انکار کر دے، وہ انسان خاتم النبیین کی ختم نبوت کو نہ مانے، تو کیا پھر بھی وہ اہل قبلہ رہ جائے گا کہ چونکہ نماز وہ قبلے کی طرف منہ کرتا ہے؟ تو یہی وہ امور ہیں جن کا ہم مختصر خاکہ آج پیش کریں گے۔ اہل قبلہ اور اہل اسلام کی نظر اس بارے میں کیا ہے؟ علماء اسلام نے قدیم زمانے سے اس امر کی خوب وضاحت کر دی ہے کہ اہل قبلہ کون ہیں۔ کیا اس سے مراد مومنین کاملین ہیں جو کہ قبلہ کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرتے ہیں اور جن کے عقائد قرآن و سنت کے موافق ہیں، وہ تمام ضروریات دین کے ماننے والے ہیں؟ کیا یہ لوگ اہل قبلہ ہیں، یا وہ لوگ جو عقائد قرآن و سنت کے خلاف رکھتے ہیں اور دین کے اندر ضروری امور کو بھی نہیں مانتے، منکر ہیں اس کے؟ اسی لیے فقہ اکبر میں اس کی شرح میں یہ عبارت مندرج ہے کہ اہل قبلہ سے مراد وہ لوگ ہیں جو تمام ضروریات دین پہ متفق ہیں۔ کیا مطلب؟ کہ ان کے بارے میں وہی عقیدہ ہے جو پوری امت مسلمہ کا ہے۔ آگے انہوں نے مثال سے بھی اس چیز کو واضح فرمایا ہے، جیسے اس دنیا کا، اس جہان کا حادث ہونا، یعنی یہ جو دنیا میں مخلوقات ہمیں نظر آ رہی ہیں یہ قدیم نہیں بلکہ خالق ان کے اللہ کی ذات ہیں جنہوں نے ان کو پیدا کیا اور ایجاد فرمایا، اور ان کے موجد خالق مطلق اللہ کی ذات ہے۔ یہ دنیا کا حادث ہونا، یہ ضروری امور ہیں۔ پھر جو لوگ اس دنیا میں آئے اور اللہ نے انہیں زندگی عطا فرمائی، ان کا حشر ہونا ایک دن، جس دن کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے، تو یہ حشر کا دن ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کلیات و جزیات کے علم کو ماننا، یہ وہ امور ہیں جو اسلام کے اصولوں میں سے ہیں، اور اس طرح کے بہت سے دیگر اہم مسائل۔ اگر کوئی شخص پوری عمر اطاعت و عبادت میں گزارے، نماز بھی پڑھتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، حج بھی کرتا ہے، مگر اس کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ دنیا قدیم ہے، یا اس کا عقیدہ یہ ہے کہ اس کا حشر نشر نہیں ہوگا، یا یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی جن کا قرآن کریم میں یہ اعلان ہے وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، کہ اللہ تعالیٰ کا علم ہر چیز کو محیط ہے، وہ اللہ جزیات کا علم نہیں رکھتا، کلیات کا علم رکھتا ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ ایسا شخص اہل قبلہ میں سے نہیں ہے۔ اہل قبلہ سے مراد وہ نہیں جو صرف نماز قبلے کی طرف رخ کر کے پڑھیں، بلکہ وہ لوگ ہیں جو عقائد بھی اسلام کے پورے طور پہ رکھیں۔ اہل سنت کے ہاں اہل قبلہ میں سے
کسی کی تکفیر نہ کرنا، اس سے کیا مراد ہے؟ یہ بات سمجھنے والی ہے۔ کیا ایک شخص میں علامات اور نشانات پائے جاتے ہیں مسلمانوں کے؟ کیا مطلب علامات؟ رمضان میں روزے رکھتا ہے اور نماز کے وقت نماز پڑھ لیتا ہے، اور اگر دیگر کوئی اسلامی فرائض ہیں تو ان پہ عمل پیرا ہے، تو کیا یہ شخص اپنی علامات ظاہری کی وجہ سے وہ اسلام میں داخل ہو سکتا ہے؟ ہرگز ہرگز ایسی بات نہیں۔ یہ جو عبادات ظاہریہ ہیں یہ کسی بھی انسان کو نہ اسلام سے خارج کر سکتی ہیں نہ اسلام کے اندر داخل کر سکتی ہیں۔ ہاں، اندر کے عقائد، قوی ایمان، یقین ایمانیات کا، یہ وہ امر ہے جو انسانوں کو دائرہ ایمان میں لاتا ہے، اور ان امور میں سے کسی امر کا انکار انسان کو خارج کر دیتا ہے۔ یہ ہے اہل قبلہ۔ اگر کسی انسان سے کوئی امر جو موجب کفر ہے وہ صادر ہو گیا، اس نے دین کے ضروری امور میں سے کسی امر کا انکار کر دیا، شرعی نصوص اللہ تعالیٰ کی طرف سے کلام پاک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئے امور ہیں، اگر کسی شخص نے نصوص شرعیہ کی مراد کے اندر ایسی تعویل کر دی جو امت کے اجماع کے خلاف ہے، مگر زبانی وہ کہتا ہے کہ میں مانتا ہوں، الفاظ کو مانتا ہے، مراد کو تسلیم نہیں کرتا، تو یہ اہل سنت کے ہاں، اہل علم کے ہاں کفر کے مرادف ہوگا، جس کی تکفیر واجب ہے۔ اصول حسامی میں ہے کہ ایسے شخص کی تکفیر اس لیے واجب ہے کہ وہ امت کے عمومی دھارے میں داخل نہیں ہو سکا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لن تجتمع امتی علی ضلالہ، میری امت کا اجماع جو ہے وہ کبھی بھی گمراہی پہ نہیں ہوگا، یعنی پوری کی پوری امت بطور امت عصمت کا درجہ رکھتی ہے۔ اب جس مسئلے میں یا جن اصولیات دین میں امت کا اجماع ہو گیا، ان میں سے کسی امر کا کس نے انکار کر دیا، چاہے وہ قبلے کی طرف نماز بھی پڑھے، رمضان میں روزے بھی رکھے اور اپنے تئیں اسلام کا بھی مدعی ہو، تو یہ شخص اہل قبلہ میں سے نہیں ہے، بلکہ اہل قبلہ سے مراد مومنین ہیں۔ لہذا وہ شخص جو اصولیات دین میں سے کسی کا منکر ہوا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہوگا۔ نیز وہ تحریر فرما رہے ہیں مزید اس پہ صفحہ نمبر 238 پہ کہ ضروریات اسلام کی مخالفت کرنے والے کے کفر میں کسی کا بھی اختلاف نہیں، چاہے وہ پوری عمر اطاعت کا پابند رہا ہو اور قبلے کی طرف نماز ادا کرتا رہا ہو۔ نیز فقہ اکبر کی شرح کے صفحہ نمبر 572 میں یہ بھی عبارت ہے کہ علماء کلام کی اصطلاح میں اہل قبلہ سے مراد وہ شخص ہے۔ اب دیکھیں، یہ ہے اہل قبلہ کا اصطلاحی معنی، یہ اہل اسلام کے ہاں اس کی مراد جو تمام ضروریات دین کی تصدیق کرتا ہو، یہ ہے اہل قبلہ۔ وہ امور جن کا شریعت میں سے ہونا معلوم و مشہور ہو جائے امت میں، وہ ان تمام کو مانتا ہو، وہ ہے اہل قبلہ۔ لہذا جس کسی نے ضروریات دین میں سے کسی امر کا انکار کر دیا، جیسے کہ مثال کے طور پہ ہم نے پہلے ذکر کیا، اس عالم کا، اس کائنات کا حادث ہونا، اس کا انکار کر دیا، اس نے کہا نہیں یہ خود بخود بنی ہوئی ہے قدیم سے، یا انسانی اجسام کا حشر نہیں ہوگا، کیسے اللہ تعالیٰ یعنی
پرانی ٹوٹی پھوٹی ہڈیوں کو جب مٹی بن جائیں گے تو کیسے اللہ بنائے گا؟ یہ اس نے کہہ دیا۔ یا اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں جن کا علم پوری کائنات کو محیط ہے، کہا کہ اللہ کو کلیات کا علم تو ہے مگر جزیات کا نہیں۔ یا یہ کہا کہ روزہ فرض نہیں، اس کے فرضیت کا انکار کیا، نماز کی فرضیت کا انکار کیا، تو یہ شخص اگرچہ خود قبلے کی طرف نماز پڑھتا رہا، اس کے اندر کا انکار اسے دائرہ اسلام سے خارج کر دے گا۔ لہٰذا اسلام و ایمان کے دائرے میں کوئی شخص عمل سے نہ داخل ہو سکتا ہے نہ عمل سے خارج۔ داخلے کے لیے بھی ایمان و یقین ضروری ہے، اور خارج ہونے کے لیے بھی موجب کفر کسی ضروریات دین میں سے یا شریعت میں معلوم امور میں سے کسی امر کا انکار ہے۔ تو اگر ایک شخص اصول دین میں سے کسی امر کا منکر ہوا، جیسے کہ ہم نے مثال دی، اور ختم نبوت کا عقیدہ، یہ بھی ایمان بالرسل، یہ ارکان ایمان کا ایک حصہ ہے۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، جناب محمد الرسول اللہ کو آخری نبی تسلیم کرے اور اس سے پہلے جتنے آئے ہیں نام لیے بغیر سب کو مانے، یہ ہے ایمان بالرسل۔ تو ایمان بالرسل، ایمان باللہ، ایمان بالملائکہ، ایمان یوم القیامہ، ایمان بالقدر، ایمان بالکتب، یہ سب ایمان ارکان ہیں ایمان کے۔ اگر کوئی شخص ان میں سے کسی ایک کا منکر ہوا، چاہے وہ جتنی برزی اطاعت کرتا رہے، مجاہدے کرتا رہے، یہ شخص اہل قبلہ میں سے نہیں ہے۔ پھر ایسے ہی وہ شخص بھی اہل قبلہ سے خارج ہے جس میں علامات تکذیب پائی جائیں، وہ اللہ اور رسول کے کا مکذب ہو، تکذیب کرنے والا ہو، مثلا بتوں کو سجدہ کرنے والا ہو، شرعی امور جو اسلام کے اندر ہیں ان میں سے کسی امر کی اہانت کرنے والا ہو، یا اسلامی شریعت اور دینی امور میں سے کسی امر کا تمسخر اڑانے والا ہو، یہ شخص بھی اہل قبلہ میں سے نہیں رہے گا۔ اہل قبلہ کی تکفیر نہ کرنے سے مراد یہ ہے کہ کسی صاحب ایمان شخص کو اس کے گناہ گار ہونے کی وجہ سے، یا آپ نے دیکھا ہو کسی گناہ میں مبتلا ہے تو آپ نے اس پہ کفر کا فتویٰ لگا دیا، تو اس چیز سے منع کیا گیا ہے اہل اسلام کو۔ یہ اہل سنت والجماعت کا ایک طرہ امتیاز ہے کہ وہ کسی شخص کو اس کے گناہ کی وجہ سے اس کی تکفیر نہیں کرتے۔ یہی اہل تحقیق اور اہل علم کا قول ہے۔ اسی طرح محقق ابن امیر الحاج شرح تحریر کے صفحہ 318 میں فرماتے ہیں کہ ضروریات اسلام کے انکار پر کسی کی تکفیر میں کسی شخص کو کوئی اختلاف نہیں۔ جیسے کہ پھر انہوں نے مثال کے طور پہ کہا، کسی شخص نے حدوث عالم کا انکار کیا یا اجسام کو جمع کرنے کا انکار کیا۔ قرآن کریم میں ہے نا، لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا۔ تو کوئی شخص اگر اس چیز میں شک کرتا ہے کہ اللہ کیسے یہ کریں گے، یا اللہ کے جزیات کے جاننے کی نفی کرتا ہے، تو ایسے لوگ اہل قبلہ نہیں ہیں، چاہے تمام عمر پابندی سے وہ عبادت کرتے رہیں۔ اسی طرح امام ابن حجر فتح الباری میں لکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد الا ان تروا کفرا بواحا، کہ قرآنی نص یا حدیث نبوی جس کا مدلول متعین ہو اور اس میں تاویل کی گنجائش بھی نہ ہو، تو ایسی نص قطعی میں تاویل کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی، مگر ایک شخص اس میں تجربہ کرتا ہے اور اس میں سعی کرتا ہے تاویل کی،
تو ایسا کرنا کفر صریح ہے۔ انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ اہل قبلہ کی تکفیر ان کے قبلے سے خارج ہونا اس کے بغیر بھی درست ہوتی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ جب قبلے سے نماز چھوڑیں گے تب انہیں ان کی تکفیر ہوگی، کیونکہ کبھی کفر بغیر اقرار کفر کے اور بغیر تبدیلی ملت کے قصد کے بھی ہو جاتا ہے۔ کون لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم نے اسلام سے ہمارا خروج ہو گیا، ہم نکل گئے۔ لوگ یہ نہیں کہتے، بلکہ لوگ کرتے کیا ہیں کہ لوگ اصول دین کا انکار کر دیتے ہیں۔ تو اس انکار سے پھر اہل علم کا یہ شرعی واجب ہے کہ وہ ان کی تکفیر کا قول کریں۔ ہاں البتہ اہل اسلام کی تکفیر یہ شرعاً گناہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس شخص نے کسی مومن کو کافر کہا تو کفر اس کی طرف خود لوٹ جائے گا۔ تو میرا خیال ہے کہ اس مسئلے پہ سیر حاصل گفتگو ہم نے کر دی ہے، اور اس مجلس میں ہم اسی پہ اکتفا کرتے ہیں اور کہتے ہیں وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔